سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ میں ایک بیمار آدمی ہوں. بہت سے والد ہیں مجھے، ان کو پتا ہے جو مسافر کی کوئی ہیلپ ہے اور میں اس سے اجتناب کرتا ہوں. ویسے یہ کوئی مطلب نہیں کہ میں مغرور آدمی ہوں، کوئی مجھے فخر ہے کہ بات کرنی. میں تو اللہ کے تعریف سے آگاہ کرتا ہوں. نسبت اتنی بڑی ہے کہ اس پہ اتنا فخر کرتا ہوں. میرے داموں میں تو کوئی حسن عملی نہیں ہے. میرے پیر بھائی اقبال صاحب نے مجھے دعوت دی، میرے بیٹے نے بھی آنا تھا. سید احسن سے خطاب ہو چکا تھا، میں جب خطاب کرنے کی قابل نہیں رہا، لیکن وہ میرا بیٹا بڑا بیمار ہو گیا بہت زیادہ، اور اس کے بازو میں سے اور اس کی گلا بھی خراب ہے، اس لیے میں حاضر ہو گیا ہوں. میں چند باتیں کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ موت ایک نہایت سنگین، صالح اور ناقابل تردید حقیقت ہے. موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. خدا سے انکار کیا، بتوں کی پوجا کی، لیکن موت سے انکار نہیں کر سکتا. موت ایسی حقیقت ہے کہہ سکتے ہیں، اور موت سے کوئی فرار نہیں آ پا سکتا. کوئی موت سے فرار نہیں پا. کوئی یہ چاہے کہ مجھے موت نہ آئے، میں موت سے بچ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا. میرے دوستو، جب وقت آتا ہے موت کا تو ایک لمحہ ادھر ادھر نہیں ہوتا. اور ہم دیکھتے ہیں آج کل کے زمانے میں، ہم دیکھتے ہیں کہ اتفاقی ناگہانی اور حادثاتی موتیں ہوتی ہیں. تو موت جب ہوتی ہے تو پھر انسان بالکل بے بس ہوتا ہے، اور انسان کو یہ نہیں پتا کہ میری کتنی عمر ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ پانی جس سے ہماری میت کو غسل دیا جانا ہو زمین کی سطح کے اوپر آتی ہے. ہو سکتا ہے وہ کپڑا جس سے ہماری میت کا کفن بننا ہو تیار ہو کر بازار میں فروخت کے لیے آ گیا. ہو سکتا ہے زمین کا وہ کڑا جس نے ہماری قبر بننا ہو ہمیں پکار رہا ہو. ہمیں پتہ نہیں، ہم تو غفلت کے پردوں میں لپٹے ہوئے ہیں. اور حالانکہ ہم دیکھتے ہمارے سامنے اموات ہو رہی ہیں، جیسے میں نے کہا حادثاتی اتفاقی اموات ہو رہی ہیں، لیکن اس میں بلا اختیار بوڑھے بچے جوان سب دنیا سے جا رہے ہیں. لیکن ہمارے اوپر غفلت کا اتنا غلبہ ہے کہ یہ دیکھ کر کہ ہمارا دوست آج دنیا سے چلا گیا، ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم بھی جانا ہے. ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہماری بوڑھے نہیں عمر ہے، ہم نے بڑا اچھا رہنا ہے. میرے دوست، یہ جو غفلت ہے موت سے، یہ بڑی غلط بات ہے، بہت بری چیز ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ موت خاتم اللذات ہے، لذتوں کو ختم کرنے والی موت ہے. اس لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد رکھو اور اس کا اکثر ذکر کیا کرو. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان آنے والے کل کو اپنی زندگی میں شمار نہ کرے. کیوں اتنے لوگ ہوتے ہیں، کیسے لوگ ہوتے ہیں، صحت مند تندرست تمہارا بھلے چنگے لوگ ہوتے ہیں، اگلا سورج دیکھنا نصیب نہیں ہے. تو موت اٹل چیز ہے اور اس سے فرار ممکن نہیں. کوئی شخص موت آئے تو اسے ٹال نہیں سکتا. دوسرے نے فرمایا ایک جنازہ گزر رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ صحابہ نے کہا کہ حضور یہ بہت برا آدمی تھا، یہ بہت لوگوں کو سلاتا تھا، ظلم کرتا تھا، لوگ اس کی وجہ سے بڑے تنگ تھے. حضور یہ بہت برا آدمی تھا. حضور نے وجہ بات. اس کے بعد کچھ دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا. صحابہ نے حضور بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک تھا، لوگوں کا ہمدرد تھا، غریبوں کے ساتھ سلوک کرتا تھا، فقیروں کو مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا. حضور نے وجہ بات.
صحابہ نے عرض کی حضور آپ نے دو جنازے آئے، ہم نے دو مختلف رائے دی اور آپ نے ایک ہی جملہ بولا وجبت کا مطلب واجب ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں تمہاری زبان نخار خدا ہے، جو تم زبان سے نکالو گے اللہ وہی کرے گا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ شخص جیسے تیسری میں برائی میں یہ گناہگار تھا، یہ برا تھا، مخلوق خدا کو تنگ کرتا تھا، تو میں نے کہا وجبت کیا مطلب اس پر جہنم واجب ہوگی۔ اور دوسرے جنازے کے بارے میں تم نے اچھے خیالات کا اظہار کیا، میں نے کہا وجبت اس پر جنت واجب ہوگی۔ میرے دوستو پہلے جنازے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ انسان جس کے بارے میں تم نے کہا کہ مخلوق خدا اس سے تنگ ہو گئی، بات یہ ہے سیدنا نے فرمایا کہ موت جو ہے وہ دو حالتوں سے، مردہ جو ہے میت جو ہے وہ دو حالتوں میں سے ایک حالت سے خالی نہیں ہے، دو حالتوں میں سے ایک حالت سے خالی نہیں ہے، اور میں مستری ہوں اور مستراح ہوں، یا تو وہ مستری ہے یا مستراح ہوں۔ صحابہ نے فرمایا حضور مستری تو ہم جانتے ہیں، مستری کا مطلب ہے آرام پانے والا، راحت پانے والا، یہ مستراح منو جس سے راحت پائی گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس دنیا میں تکلیف میں رہا، پریشانی میں رہا اور مصائب و آلام کھیلتا رہا، تو جب موت آئی تو دنیا کے مصائب و آلام اور تکالیف سے وہ چھوٹ کر رب کی جوار رحمت و راحت میں اور دوسرا شخص مستراح من ہو جس سے راحت پائی گئی، تو مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اس دنیا میں ظلم و ستم کرتا تھا، جور کرتا تھا، لوگوں کو ستاتا تھا، ان کے حق مارتا تھا، اس نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا، تو جب اسے موت آئی تو مخلوق خدا نے اسے راحت پائی، اور میں ایسا شخص جو ہوتا ہے اس سے بہت انسان راحت نہیں پاتے، جانور، چرند، پرند، حیوانات، یہاں تک کہ درخت پتے اس سے راحت پاتے، اس کے جانے۔ تو حضور نے فرمایا دعا کیا کرو کہ تم جب موت آئے تو مستری بنو، مستراح بنو رہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موت جو ہے اسے کوئی لوٹا نہیں سکتا، ڈال نہیں سکتا، جب وقت آ گیا تو ایک لمحہ ادھر ادھر نہیں۔ ہر شخص موت کے آگے بے بس ہے، لیکن ایک بارگاہ ایسی ہے جو موت کے آگے بے بس نہیں ہے، موت اس کے آگے بے بس ہے، ایک بارگاہ ہے، اور وہ ہے بارگاہ نبوت۔ اللہ رب العزت کے محبوب اور مکرم بندے اولیاء کرام جو ہیں وہ بھی موت کے آگے بے بس ہیں، لیکن عام آدمی کی موت اللہ کے ولی کی موت کا فرق ہے۔ اللہ کے ولی کی موت جو ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے اس دنیا سے جانا ہے۔ اگر طبی طور پر انسان موت سے کراہت کرتا ہے، موت کو ناپسند کرتا ہے، طبی طور پر انسان کی فطرت میں ہی بات ہے، تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں رب کو یہ پسند نہیں کہ جو چیز یہ ناپسند کریں میں ان کو جاری کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ ان محبوب بکر بندوں پر جنت کی بشارت نازل فرماتا ہے، اور وہ دکھاتا ہے کہ میرے بندے دیکھ یہ میں نے تیرے لیے کیا نعمتیں جنت میں رکھی، یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، یہ درجے ہیں، یہ میری راحتوں کا امان ہے تیرے لیے۔ تو جب وہ بشارتیں اس پر آتی ہیں تو وہ موت کی کراہت جو ایک طبی کراہت ہے وہ آہستہ آہستہ اس پہ ختم ہوتی ہے، اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کم کرتا ہے تو اللہ کے ولی تو وہ اس وقت
اس کے لیے موت سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی نہیں. ایسا ہوتا تھا. تو اللہ کے ولی بھی ظاہر ہے یہ وقت آتا ہے دنیا سے جاتے ہیں، لیکن ان کی بات اس طرح ہوتی ہے کہ ان کی موت جو ہے وہ رحمت اللہ کے خزانے میں چلے جاتے. میں نے عرض کیا کہ نبوت جو ہے بارگاہ نبوت اس کے آگے معاملے پر وہ میں آپ کو بتاؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی، سینکڑوں دفعہ سنا ہوگا. میں تو ایک بے علم اور بے عمل انسان ہوں، کوئی نئی بات آپ کو پیش نہیں کر سکتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل آئے. آپ بڑے جلالی بزرگ تھے، کلیم اللہ تھے، بڑی ان کی کیا ہو جلال تھی. قرآن ان کی وجاہت پر شاہد عدل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کیسے آئے؟ ان کی روح کا بدلنے آئے. جلالی انسان تھے، تھپڑ مارا اتنے زور سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت اللہ کی آنکھ پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بازو میں ان کے ہاتھ میں اتنا زور تھا کہ اگر وہ زور لگائیں تو تھپڑ مارے تو ساتوں آسمان پچکتے. یہ اتنا زور تھا. لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام کی صرف آنکھ باہر آئی. کیوں؟ اس لیے کہ رب کی حکمت یہ تھی کہ اسرائیل کو جو تو خود ہوتے ہیں، اسرائیل کو موت نہ آئے. تو حکمت الہی حائل ہو گئی درمیان میں اور ان کی صرف آنکھ باہر آئی. تو حضرت اسرائیل نے جب یہ معاملہ حضرت موسیٰ نے ان کے ساتھ کیا تو حضرت اسرائیل نے یہ نہیں سوچا میں تو رب کی طرف سے آیا ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں. موسیٰ کو کہتے ہیں کہ میں موسیٰ میں تمہاری جان نکالنے آیا، جان نکال کے جاتا ہوں. میں حضرت میری آنکھ نکالنی اور وہ زبردستی کرتے اور حضرت موسیٰ کی جان نکال لیتے، وہ کب کر لیتے نہیں. حضرت اسرائیل کو پتا تھا کہ بارگاہ کریم ہی ہے تو فوراً واپس گئے بارگاہ رب العزت میں اور عرض کی بارہ ہی رہا آج تو نے مجھے اس بندے کے بعد بھیجا جو تیرے کو آنا ہی چاہتا. تو رب کائنات نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ اسرائیل تم میرے حکم سے کہتے. موسیٰ کی کیا مجال ہے کہ میرے حکم سے آنے والے جو اللہ کا فرشتہ ہے، رسول ہے، وہ اس کے ساتھ یہ اللہ رب العزت نے کوئی حضرت موسیٰ پر غصہ کا اظہار نہیں فرمایا. اور حدیث شریف میں آتے کہ حضرت اسرائیل کی آنکھ کھڑا کرنے کو واپس کیا اور پھر فرمایا کہ اسرائیل جاؤ جنت سے ایک بیل لے لو اور اپنے میرے کریم کی بارگاہ میں پیش کرو اور وہاں آپ اس کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیں. آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اس میں سارا دور ہوگا. میرے دوستو حضرت اسرائیل نے جنت سے بیٹھ لیا اور پھر بارگاہ کریم حاضر ہوئے. دیکھا حضرت موسیٰ نے فرمایا پھر آگے اب بھی یہ بارگاہ رب العزت سے حاضر ہوں اور اپنی بیل آپ کی خدمت پیش کیا ہے. اس کی پیٹھ پر آپ ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھے. وہ آپ سوچیں بیل کے بال ہوتے ہیں پھر آپ کے ہاتھ رکھتے تو ہزاروں بال آ جائیں گے. میرے دوست وہ انہوں نے پیشکش کی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا ظاہر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں اس دنیا کی زندگی کی حرص ہے. ہمیں اس دنیا کی زندگی کی حرص نہیں ہے. ہم تو ہر وقت اپنے محبوب کی بارگاہ میں جانے نہیں آ رہے. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی آداب ہوتے ہیں. یہ بارگاہ کریم ہے، بغیر اجازت کیا گئے. اور ابھی تو تمہیں بارگاہ حبیب میں بھی آنا ہے، بارگاہ حبیب میں بھی آنا ہے. تو تمہیں ادب آداب سکھانا مقصود تھا، ہم زندگی نہیں چلی. اسی وقت حضرت موسیٰ قبضے کو لیے تیار ہو. لیکن یہ فرمایا کہ اسرائیل اب یہاں ہمارے لوگ کو نہ کرو، بیت المقدس کے قریب ہم جائیں تو وہاں
چنانچہ بیت المقدس کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہاں جلوس خرچ کرنے لگے. کیوں حضرت موسیٰ نے بیت المقدس کے قریب جا کر قبضے میں کرایا؟ بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ بھی جانتے تھے کہ یہ بیت المقدس میں اللہ کے محبوبوں کے مزارات اور یہ مزارات جو ہیں اس کی رحمتوں کا برکت ہے. ہر وقت ان پر انوار و برکات اللہ رب العزت کے نازل ہوتے ہیں. تو یہ انہوں نے سوچا کہ میں بھی اسی طرف جاؤں جہاں رکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی بیت المقدس ایک ہی چیز ہے. تو وہاں انوار و برکات ہیں. کیوں؟ اس لیے قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد بہت سی برکتیں ہیں. بارکنا حولہ، مسجد اقصی کے اندر کی برکتوں کی بات نہیں ہے. حولہ اس کے ارد گرد جو برکت ہے، اس کے ارد گرد کون سی برکت ہے؟ وہ اللہ کے محبوب مزارات ہیں. تو میرے دوستو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے محبوبوں کے مزارات برکت والے ہوتے ہیں، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ہم نے اسی لیے اللہ کے محبوبوں کے مزارات سے اپنے آپ کو وابستہ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی جاتے ہیں برکتیں حاصل کرتے ہیں. تو یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا. یہ موت بارگاہ نبوت میں بے بس ہے. ایک اور واقعہ سنا کے بہت کرتا ہوں. میں لمبی چوڑی بات نہیں کر سکتا. رب کائنات نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہ ابو البشر ہیں، سب انسانوں کے باپ ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی پشت سے تمام نسل انسانی کو نکال کر صورت مثالیہ میں انہیں پیش کر اور میں آدم کی دیکھ رہی تمہاری اولاد ہے، قیامت تک پیدا ہونے والے تمہاری اولاد. آپ سوچیں قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ کتنے ہوں گے، کتنا مجمع ہوگا. اور اس مجمع میں سب سے عظمت والے اللہ کے رسول میں نبی ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی اور رسول جو تھے وہ پہلی سب میں تھے، اور باقی مجمع اس کی تو تعداد بتا ہی نہیں سکتا. قیامت تک پیدا ہونے والے. تو حضرت آدم آگے بڑھے، پوچھا پہلی سب میں کہ بارے اللہ یہ میرا بیٹا کون ہے؟ تو میں یہ تمہارا بیٹا اور میرا نبی شیش ہے. پھر پوچھا بارے اللہ یہ بھی میرا بیٹا کون ہے؟ تو میں یہ تمہارا بیٹا اور میرا نبی نوح ہے. تعارف اس طرح ہوتا جا رہا ہے جیسے یہ تمہارا بیٹا اور میرا نبی زکریا ہے، یہ تمہارا بیٹا اور میرا نبی شعیب ہے، یہ تمہارا بیٹا اور میرا نبی الیاس ہے. اسی طرح انبیاء کرام کے تعارف ہوتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد جب پہنچے تو حضرت آدم کی بارے یہ میرا بیٹا کون ہے؟ میں یہ تمہارا بیٹا اور میرا نبی داؤد ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو یا اللہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ مجھے بہت پسند آیا. اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی عمر 60 سال ہے. عرض کی بارے اللہ میری عمر کتنی ہے؟ میں تمہاری عمر 1000 سال ہے. حضرت آدمی کی بارے اللہ میری عمر 1000 سال، میرے بیٹے داؤد کی عمر 60 سال، اس کی عمر کچھ بڑھا دے. رب کائنات سنائے کہ ہم اپنی طرف سے اس کی عمر کوئی نہیں بڑھائیں گے، ہمارا فیصلہ ہے. بس کی تھی اللہ پھر میری عمر کا کچھ حصہ دے سکتے ہیں. میں تمہاری عمر کا حصہ دے سکتا، تمہاری عمر اتنی کم ہو جائے گی. داؤد کی چنانچہ حضرت آدم صاحب بھائی اللہ میری عمر کے 60 سال اور 40 سال میرے بیٹے داؤد کو دے. 60 جمع 40 100. حضرت داؤد کی عمر 100 سال. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 40 سال کم ہو گئی، 960 سال. بات ختم ہو گئی، قصہ ختم، میں بھی برخاست ہو گئی. اب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. ظاہر ہے کہ 960 سال کوئی تھوڑا سا تو نہیں.
جب 960 سال گزر گئے تو حضرت ابراہیم آگے ہوئے. آپ نے میں بھی کیسے آئے اور کی قبریں رک لیا. آتے عالم صاحب مانتے میری عمر تو 1000 سال تھی، تم یہ بھی تو میرے 9960 سال ہوئے. تو عرض کی کہ آپ نسیان تاری ہو گیا، آپ بھول گئے. آپ نے 40 سال اپنے بیٹے کا وقت لے دیا، تو اب 960 سال پورے ہوئے آپ کو. حضرت آدم نے فرمایا بھائی ہمیں یاد نہیں کہ ہم نے تو 40 سال کی تھی. ہماری عمر 1000 سال ہمیں یاد ہے. 1000 سال سے پہلے رب کی بات ہم جانے نہیں آ تیار نہیں. ذرا سوچیں، نبی بھولتا نہیں ہے، نبی کو بلایا جاتا ہے. رب کائنات نے حضرت آدم پر نسیان طاری کر دی. ادھر حضرت موسیٰ کو کوئی نسیان طاری نہیں، وہ تو صرف وہاں نبوت اور رسالت کی عظمت کا اظہار تھا. انہوں نے حضرت اسرائیل کے ساتھ ایسا معاملہ کیا. لیکن یہاں رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام پر نسیان طاری کیا، وہ بھول گئے. میرے دوستو، ایک عام آدمی بھولتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے. ہوتے ہیں کوئی چیز اہم بات ہو، آپ بولتے ہیں کہ آپ کو وہ ہو تو میں بھول گیا، میں تو یہ کام کر نہیں سکا، تو مجھے یاد رہتا میں کر دیتا اپنے بڑا پریشان. تو بھولنا عام آدمی کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے، لیکن نبی اگر بھولے تو اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے. میرے دوستو، حضرت آدم صاحب نے کہا ہم 1000 سال سے پہلے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو حضرت نے آئے واپس چلے. ابھی بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ تیرا بندہ، تیرا خلیفہ، تیرا نبی آدم ہے، وہ تو تیرے پاس آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. کہتا مجھے میری مدد 1000 سال تھی، مجھے یاد نہیں میں نے 40 سال کا عمر دی. رب کائنات نے حضرت اسرائیل کو یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ اسے دوبارہ وعدہ یاد دلاؤ اور تو کہ کمزوروں کے لیے تیار ہو جائیں گے، یہ نہیں کہا. رب کائنات نے فرمایا کہ اگر میرے خلیفہ، میرے نبی اور میرے بندے آدم نے کو اپنی عمر کا دینا یاد نہیں ہے اور اسے 1000 سال یاد ہے تو میں نے اس کو 1000 سال کر. میرے دوستو، یہ کہاں ہے نبی. میں نے عرض کیا کہ موت کیا کہ ہر شخص بے بس ہے، لیکن بارگاہ نبوت کو بارگاہ کی موت کیوں دے. بات تو عظمت کی ہوتی ہے، اللہ کے محبوب کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے ورنہ نہیں کرتی. میرے دوستو، ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. محمد اقبال فوجی سیری بھائی دنیا سے چلا گیا، ہم نے بھی جانا ہے، ہمیں اس کے لیے تیاری تو کرنی چاہیے. میرے دوستو، اس دنیا میں مقدمات میں آدمی پتہ ہوتا ہے، وہ جج کے پاس جاتا ہے نا، تو جب وہ جج کے پاس جاتا ہے تو تیار ہو کے جاتا ہے، اپنے ذہن کو تیار رکھتا ہے کہ اگر یہ سوال ہوا تو یہ جواب دوں گا، یہ سوال ہوا تو یہ جواب. وکیل بھی ساتھ ہوتا ہے، اتنی تیاری کرتا ہے، اپنی شکل صورت کپڑے بھی ٹھیک کرتا ہے. ارے ان چھوٹے چھوٹے ججوں کی بات کی عدالت میں جانے سے یعنی ہم اتنی تیاری کرتے ہیں، اس حاکم الحاکمین کی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے بھی کرتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے. میرے دوستوں، موت کا کبھی کسی کو نہیں پتا کب آئے گی موت، تو جب آئے گی تو الگ باتوں میں حاضر ہونا ہے. دوسرا سن ہے کہ جو گناہگار ہوتا ہے اور جو کافر مشرک ہوتا ہے اس کی موت اسرائیل بڑی سختی کے ساتھ کہتے ہیں، بڑی سختی کے ساتھ. اس کے لیے یہ سمجھ لیں کہ جیسے کانٹوں کی جھاڑی ہے، اس پہ ململ کا باریک کپڑا لگا ہوا ہے، آپ جب کھینچیں گے تو سر کیا حالت ہوگی. کافر مشرک اور گناہگار کی موت اس طرح ہوتی ہے. لیکن اللہ کے بندے ہوتے ہیں، محبوب بندے ہوتے ہیں، عام مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو برائیوں سے قبائل سے بچایا ہے، ان کی یہ موت آتی ہے تو
اسرائیل بڑے آسان کے ساتھ بڑے آرام کے ساتھ ان کی تو ہمیں سوچنا چاہیے میرے دوست مجھے وہ ترکی پڑی کا دربار لگا ہوا ہے اور کا دربار لگا ہوا ہے اور صحابہ موجود ہیں ذرا چشم تصور سے اس دربار کی نقشہ تو لاؤ چشم تصور سے ذرا اس بارگاہ عظمت کو دیکھو تو صحیح اس میں ابو بکر عمر عثمان والی کیا وہ منظر ہوگا اللہ کے محبوب تشریف فرمائے اور صحابہ ایک دن بیٹھے میں فرمانے ایک عرابی آتا ہے عرابی دیہاتی دہقان بندو وہ آتا ہے تو دیہاتی لوگ ادب آداب خیر نہیں جانور ہوتے ہیں تو وہ ہے تو مسلمان لیکن وہ ہے بارگاہ ارشاد کے ادب سے ناواقف اس نے آ کے بڑے کرس الفاظ میں کرس لہجے میں اس نے یا محمد صحابہ کو بڑا ناگوار ملا قریب تھا کہ صحابہ اٹھ کر اس کو غریبان بولتے پتہ نہیں کس کی بات ہے تو کس طرح گستاخی کے ساتھ پکار رہا ہے حضور کو صحابہ برہم ہو گئے ان کی پیشانیوں کی بڑا ہے اور وہ قریب تھا کہ ہم اس کا اظہار کرتے ہو کہ تو بے ادب کیا کہہ رہا ہے لیکن حضور تو دنوں کا حال جانتے حضور علیہ السلام کو تسلیم جس صحابہ کو سب کی تسلیم کی تمہارے شفقت عرابی کی طرف سوال اٹھایا میں عرابی تو نے مجھے کیوں پکارا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو اس لیے آواز دی ہے کہ مجھے بتائیں قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی تو سید میں عرابی تم مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے تو مجھے بتا کہ میں قیامت کے لیے کیا تیاری کروں تو اس عرابی نے کہا یا رسول اللہ میں تو چند دن پہلے مسلمان ہوں جب سے مسلمان ہوا ہوں میں نے برائی کو ترک کر دیا ہے نیکی کی راہ اختیار کر لی ہے نمازیں شروع کر دی ہیں اور پنج وقتہ نماز پڑھ رہا ہوں لیکن حضور چونکہ میں چند دن پہلے مسلمان ہوا ہوں تو اس لیے اب میری نمازوں کی تعداد بھی بہت کم ہے اور میری عبادتوں اور ریاستوں کی پونجی بہت مختصر ہے کیوں اس لیے کہ چند دن پہلے مسلمان ہوں اس سے پہلے تو یہ وقت گزرا ہے کفر میں شرک میں گناہ میں معصیت میں گزرا ہے لیکن سرکار میں یہ ٹھیک ہے کہ میں نے ابھی تک کوئی روزہ نہیں رکھا اس لیے کہ ابھی رمضان آیا نہیں میں نے ابھی مال پر زکوٰۃ نہیں کی اس لیے کہ ابھی سال گزرا نہیں ہے میں نے ابھی حج نہیں کیا اس لیے کہ حج کا موسم ابھی آیا نہیں ہے میری عبادتوں اور میری ریاستوں کی پوری بڑی مختصر ہے لیکن ایک بات میں جانتا ہوں کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بہت ہے تو جب اس عرابی نے یہ کہا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب انسان آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف کے راوی اور بڑے جلیل القدر آدمی جلیل القدر سے آدمی حضرت انس تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنے آقا مولا کی زبان سے یہ الفاظ سنے المرء مع من احب تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ زندگی میں کبھی کسی موڑ پر کسی میں نے کوئی خوشی نہیں ہوئی کیوں میں اس لیے کہ جب میں اپنے اعمال کی طرف دیکھتا تھا جب میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتا تھا تو میرے ایسے عمل نہیں تھے کہ میں حضور کی ہمراہی کے چرے جنت میں آتے تھے سوچیں صحابی رسول اور وہ صحابی جو بڑی عظمت والا صحابی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ہمارے فرق نہیں ہے ہم اگر 5 ہمارے وقت سے بڑھنے کا ہم کرتے ہم بہت سے قدم ہو گئے ہیں میرے دوستو
یہ جنت کی نعمتیں ایسا نہیں ملتی، یہ ہر چیز محنت سے ملتی ہے۔ آپ جتنی محنت کریں گے اتنا گڑ، جتنا میٹھا ڈالیں گے اتنا، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، ہماری نیکیاں کتنی ہیں، ہمارا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہے۔ صرف نماز ہی نہیں ہے، نماز کے ساتھ زکات بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے۔ میرے دوستو، ایمان بھی، اسلام جو ہے وہ دو چیزوں میں منحصر ہے، دو چیزوں میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ تو اللہ کے حقوق ہیں، اس کی فرمان برداری، اس کی اطاعت اور نماز، یہ حقوق اللہ ہے۔ اور حقوق العباد جو لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ ہے، اگر ہم باپ ہیں تو بیٹے کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، شوہر ہیں تو بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہے، اگر بیٹے ہیں تو باپ کے ساتھ، ہم ماں کے ساتھ کیا سلوک ہے، ہمسائے ہیں تو ہمسائے کے ساتھ کیا سلوک ہے، ہم کسی فرم کے اندر ملازم ہیں تو ہمارا آپس میں کیا تعلق ہے۔ یہ حقوق العباد جو ہیں یہ میرے دوست بہت ہیں۔ حقوق اللہ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، ہو سکتا ہے اگر ہماری نماز میں کچھ کمی ہے تو، اگر آپ کے دل میں شرمندہ ہے کہ ہائے میں نے جوانی گزار دی اور میں نماز خود نہیں پڑھ سکا، اور اب بڑھاپا آ گیا ہے اور اب مجھ سے نمازیں 5 پڑھتا تو ہوں لیکن پچھلی نمازوں کا کیا بنے گا، اگر یہ سوچ انسان میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا، اس کی رحمت سے کوئی بعید نہیں تو معاف کرے گا، کیونکہ حق جو اللہ تعالیٰ کا ہے، جس کا حق ہوتا ہے وہی معاف کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، آپ میرے پاس آئیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، مجھے معاف کر دیں، میں معاف کر سکتا ہوں؟ کوئی معاف نہیں کر سکتا، کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، انبیاء بھی معاف نہیں کر سکتے، وہ سید عالم کی ایک ذات ہے کہ وہ ہر چیز معاف کر سکتا ہے، سبحان اللہ، آخر جو ہے وہ افراد معاف کر سکتا ہے۔ شریعت کے اندر یہی ہے کہ آپ نے اگر کسی سے قرض لیا ہے اور آپ قرض ادا نہیں کر سکتے، آپ کسی اس کے رشتے دار، اس کے دوست کے پاس یا کسی غیر آدمی کے پاس جا کے نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اس سے قرض لیا تھا آپ معاف کر دیں، وہ معاف نہیں کرے گا، وہی معاف کرے گا جس کا حق ہے۔ اور اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کے ورثہ کو آ جاؤ، اس کے ورثہ جب تک معاف نہیں کریں گے اس وقت تک میرے دوستوں معافی نہیں ہو سکتی۔ لیکن حضور کی ذات ایسی ہے کہ سرکار اللہ کی حکم معاف کر دیتے۔ مجھے یاد آئی ایک سیاحی آیا، ایک شخص آیا، سیاحی نہیں تھا شخص، کافی سمجھے تھا، اس نے آگے کہا یہ بات کیا ہے کہ میں نے آپ کی تعلیمات سنی ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں، تو میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن ایمان اسلام کے اندر تو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، میں تو 5 پڑھ نہیں سکتا، میں تو 2 نمازیں پڑھ سکتا ہوں، تو 3 نمازیں ہم معاف کریں۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا، عجیب بات کرتا ہے، نماز اللہ کا حق ہے، اس جواب اللہ سے میں اللہ کی بارگاہ ایک ترتیب پیش کروں گا، جبریل آئیں گے تو میں کہہ دوں گا یہ شخص ہے، 2 نمازیں، 3 نمازیں ساری عمر کے لیے، 1-2 دن کے لیے، ساری عمر کے لیے 3 نمازیں معاف کرنا چاہتا ہے، کرانا چاہتا ہے۔ تو جبریل جو بارگاہ رب العزت سے وہ جواب لائیں گے تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ رب نے منظور کیا نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں بتایا۔ فوراً حضور نے فرمایا 2 نمازیں پڑھ لے، میں 3 نماز معاف۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے میرے دوستو، اللہ کے محبوب کی شان ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں حضور ہم جیسے تھے، ہم جیسے تھے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس صحابی نے کہا کہ میں میری عبادت اور ریاضت میں پوری بہت تھوڑی ہے، لیکن میرے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت بہت ہے، اس لیے کہ میں المرء مع من احب، انسان آخرت میں اس کے ساتھ ہے جس کی محبت ہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے جو حضور کے مبارک زبان سے الفاظ سنے کہ المرء مع من احب، کہ آخرت کا ساتھ اس کا ہوگا جس سے محبت ہوگی، تو میں اتنا خوش ہوا کہ زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں ہوا۔ اس لیے کہ جب میں نے اپنے اعمال کی طرف دیکھا، صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے اپنے اعمال کی طرف دیکھا تو میرے اعمال ایسے نہیں تھے کہ جنت میں حضور کے شرف حاصل کر سکے، لیکن جب میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا، میں نے اپنے دل کی کوششوں کو ٹٹولا اور میں نے نہا خانہ دل پہ نظر کی، تو میں نے اپنے دل کو حضور کی محبت سے بھرا ہوتا ہے۔
میرے دوستو حضور کی محبت جو ہے نا یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے، ایمان کا حصہ نہیں کچھ نہیں. حضور کی محبت ایمان ہے، لیکن ایمان محبت کے تقاضے تو ہوتے ہیں. میں کہوں مجھے اس سے محبت ہے اور میرا تعلق سے نہ ہو، کوئی رشتہ نہ ہو، کوئی میرا اس نے سلوک نہ ہو، تو میں کیسا اس سے محبت کروں؟ محب جو ہے وہ تو محبوب کی اداؤں میں ڈھل جاتا ہے. محب جو ہے وہ تو اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ محبوب ناراض ہے. محبوب کی ناراضگی محبت کرنے والے کے لیے سب سے تکلیف دہ چیز ہے. تو ہم اپنے غریبان میں پوچھا کے دیکھیں کہ ہم کتنے کام صبح سے شام تک اتنے کرتے ہیں کہ اپنے محبوب کو راضی کرنے والے، اور کتنے کام ہے جس میں محبوب ناراض ہوتا ہے. تو ہماری محبت کا کڑی کھل جائے. میرے دوستو حضور سے اگر محبت ہے تو ہمیں حضور کا سچا نماز پڑھنا چاہیے، کوئی وقت نماز پڑھنا چاہیے. حضور میں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے وہ نماز پڑھے. تو یہ جھوٹا دعویٰ محبت کا غلط ہے. محبت کا سچا دعویٰ ہے کہ پھر محبوب کی ہر ادا جو ہے وہ ہمارے لیے قابل تقدیر ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ حضور کی سچی محبت ہے. اس دنیا میں رکھے تو حضور کی محبت میں رکھے، اور قبر میں جائیں تو حضور کی محبت کے چراغ لگے تاکہ ہماری قبر اس چراغ کی روشنی میں ہو. آمین. وآخر دعوانا